موت ایسے نہیں آتی بلکہ چند دن پہلے کچھ خفیہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے سے کچھ دن پہلے یہ نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ نشانیاں یہ ہیں: نمبر 1، اس کا دل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے جو کل تک ہنستا بولتا تھا اور آج زمین کی خاموشی میں دفن ہو چکا ہے؟ کہ کبھی کسی نے ایسے شخص کو الوداع کہا ہے جس کے بارے میں کسی نے سوچا تک نہ تھا کہ وہ اگلی صبح سورج نہیں دیکھے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ موت اچانک آتی ہے، ایک سانس رکتا ہے، دل تھمتا ہے اور زندگی کا باب بند ہو جاتا ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری، بھیانک اور چونکا دینے والی ہے۔ موت کبھی اچانک نہیں آتی، وہ آتی ہے تو اپنے قدموں کی چاٹ ساتھ لاتی ہے۔ ہاں، ہم سنتے نہیں، ہم دیکھتے نہیں، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ محترم ناظرین، یہ مت سمجھیے کہ موت بغیر بتائے آ جاتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پہلے نشانیاں دیتا ہے، اسے جھنجھوڑتا ہے، اسے متنبہ کرتا ہے، مگر افسوس ہم انہی اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے مرنے سے کچھ دن پہلے کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ نشانیاں جو صرف ہوشیار آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ اشارے جو دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، مگر اکثر ہم اس آواز کو سننا نہیں چاہتے۔ ان نشانیوں کو جاننا زندگی بدل سکتا ہے، ایمان کو جگا سکتا ہے، مگر کیا آپ تیار ہیں انہیں جاننے کے لیے؟ سوچو، کیسا ہوا اگر خود اللہ تم سے ملاقات کا شوق رکھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اس سے کراہت کرے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ یہ الفاظ دل کو دہلا دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت خود بندے سے ملنے کو چاہے، مگر شرط صرف ایک ہے، دل میں شوق، روح میں تڑپ اور ایمان میں گرمی ہو۔ کیوں نہ آج سے اس ملاقات کی تیاری شروع کر دی جائے، تاکہ جب وقت آئے رب خود ہمیں پکارے۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ذرا ٹھہرو، دل تھام کر سنو۔ قبر صرف مٹی کا گھر نہیں، یہ وہ صندوق ہے جس میں تمہارا ہر عمل بند ہو کر رکھا جائے گا۔ جی ہاں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ تصور کرو، جب مٹی تمہارے جسم کو اپنے اندر دبا لے گی، جب دنیا تمہیں بھول جائے گی، تب تمہارے ساتھ صرف تمہارے اعمال ہوں گے، نیکی یا بدی کی صورت میں۔ نہ مال ساتھ جائے گا، نہ رتبہ، صرف وہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بادشاہ جو دنیا پر حکومت کرتا تھا مگر آخرت کے ذکر پر کانپ اٹھتا تھا، وہ علماء کو بلاتے، موت اور قیامت کا مذاکرہ کرتے، اور جب آخرت کی تختیوں کا تصور کرتے تو ایسے زاروں قطار روتے جیسے ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہو، جسے موت ابھی انہیں پکار رہی ہو۔ اے نفس، کب بیدار ہوگا تو؟ کب سوچے گا کہ تیرا بھی ایک دن یہی انجام ہے؟ قبر پکار رہی ہے، لیکن کیا تو سن رہا ہے؟ یقین جانیے، موت صرف انجام نہیں، ایک ایسی صدا ہے جو ہر لمحہ ہمیں بیدار کرنا چاہتی ہے۔ جو دل کو اس پکار کو سن لیتے ہیں، اس کی زندگی کا ہر لمحہ بدل جاتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ کچھ اہل علم فرماتے تھے، جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر 3 عظیم دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلا دروازہ گناہ سے توبہ کا۔ ایسا شخص جب بھی لغزش کرتا ہے فوراً کانپ جاتا ہے کہ کہیں توبہ کا موقع ہی چھن جائے۔ وہ ہر وقت اپنی مغفرت کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ دوسرا دروازہ دل کی قناعت۔ موت کی یاد اسے دنیا کی ہرس اور طمع سے آزاد کر دیتی ہے۔ جو مل جائے شکر، جو نہ ملے صبر۔ یہی سوچ اسے ایک عجیب سکون عطا کرتی ہے کہ زندگی مختصر ہے اور جو وقت باقی ہے وہ بھی غنیمت ہے۔ تیسرا دروازہ عبادت میں خشوع و خضوع۔ وہ جانتا ہے کہ شاید یہ سجدہ آخری ہو، شاید یہ تسبیح آخری ہو، اس لیے وہ پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں ڈوب جاتا ہے، اور آخرت کے اجر کا وہ یقین اس کے دل کو ایسی لذت بخشتا ہے کہ دنیا کی کسی خوشی سے نہیں ملتی۔ ایسی موت کی یاد دراصل ایک نئی زندگی کی طرف سفر ہے۔ محترم ناظرین، ایک عربی شاعر بڑی حکمت سے فرماتا ہے، اے دوست، دنیا کی آسائشوں اور آرام سے دھوکہ مت کھا، کیونکہ یہ سب ختم ہو جائے گا اور ہر لمحہ کم ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے، جب بھی کسی جنازے کو قبرستان لے جاؤ تو دل میں یہ یقین پیدا کرو کہ ایک دن تمہیں بھی اسی طرح اٹھا کر لے جایا جائے گا۔
یہ منظر صرف دوسروں کا نہیں، تمہارا بھی مقدر ہے۔ جو آج کفن میں ہے کل تم بھی ہو سکتے ہو۔ اس لیے دنیا کی فانی خوشیوں میں کھو کر اپنی ابدی حقیقت کو نہ بھولو، کیونکہ انجام سب کا ایک سا ہے۔ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، ہے اللہ کے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد بھی میری طرف روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد کو آپ کی طرف روانہ کروں گا اور وہ آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ اچانک روح قبض کرنے نہیں آؤں گا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے، وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ قاصد کون سے تھے؟ ملک الموت نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے، وہ سفید ہونے لگیں گے۔ دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگے گی۔ اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگی۔ تو یہ 3 نشانیاں ملک الموت نے بتلائیں، اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی و تقوی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا، تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتے مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہے۔ محترم ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھوں، پاؤں، گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں، ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا یا راغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف خواہش دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی کہ سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، ان کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتی ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان حلق تک آ کر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالح سے پیدا ہوتا ہے،
بس حاصل ارشاد کا یہ ہوا کہ اعمال صالح کی پابندی اس قدر کرو کہ مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہو جائے وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے اس کو شیریں کر دیتا ہے، یعنی اعمال صالح اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کس طرح شیریں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھ سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ گلے میں سے آواز پلٹ کر آئے جیسے جوان اونٹ کا گلا گھوٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بد رنگ ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیا ہے، اس کے پتے تمام خلائق کی گنتی کے برابر ہے۔ اس کا نام ہے شجر المنتہا۔ جب بندہ کسی کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے، اور اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم شخص کون ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے تو مجھ کو نہیں پہچانتا، میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے رشتہ دار اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تو نے نصیحت کی، بہت ساری باتیں سنی، لیکن تم نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کا اعمال اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا۔ اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ روایت میں کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے، وہ بعد السلام کہتا ہے اے بندے اللہ کے، میں تیری روزی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک قطرہ پانی کہیں نہ پایا۔ تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے بندے اللہ کے، میں تیری سانس پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا، تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہ پایا۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موکل تھے۔ وہ نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے تیرے یہ نامہ اعمال ہے۔ اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں۔ ایک ملک الموت ان کے سردار ہیں، ان کا ہر قدم دنیا کے پرچم کے برابر ہے۔ پھر ربی بن انس سے پوچھا کہ مومنین کی روح کہاں رہتی ہے؟ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 راستے میں پڑی اینٹ جس سے راہگیر نفع حاصل کرے، اور نمبر 3 صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے ان کے ساتھ مرنے کے بعد دنیا ہی میں ختم ہو جاتی ہیں۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں کرتی، بلکہ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے جس سے ایک نہ ایک دن ہر انسان کو گزرنا ہے۔ کوئی بھی انسان لافانی نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہی ہے۔ اپنی زندگی کے مختلف ادوار سے بچپن، جوانی، بڑھاپا گزر کر ہر انسان موت کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ مرنا ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے دوران جسم زندگی کو جانے دیتا ہے۔ یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے اور دوران خون کے کم ہو جانے کی وجہ سے دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح طور پر کام نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ موت سے چند گھنٹے قبل کی نشانیاں: جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کا رابطہ آہستہ آہستہ دنیا سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی نشانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس سے ظاہر ہونے لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ محترم ناظرین، اب سائنسی طور پر جانی گئی موت سے پہلے کی چند نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ موت ایک ایسا لمحہ جسے کوئی انسان جھٹلا نہیں سکتا، ایک ایسی حقیقت جو ہر زندہ دل کے دروازے پر کبھی نہ کبھی دستک دیتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنس نے اس لمحہ آخری سے پہلے پیدا ہونے والی چند ایسی علامات کا مشاہدہ کیا ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی کی ڈور اب اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے؟ جی ہاں، جدید طب اور مشاہداتی تجربات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ موت سے پہلے انسانی جسم مخصوص انداز میں رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ جیسے جیسے وہ فانی دنیا سے رخصت ہونے کے قریب پہنچتا ہے، سب سے پہلی علامت جو اکثر سامنے آتی ہے وہ ہوتی ہے جسمانی سرگرمی میں کمی۔ موت کے قریب جانے والا انسان کم بولتا ہے، کم چلتا ہے، حتیٰ کہ بستر سے اٹھنا بھی اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کا جسم توانائی بچانے کے موڈ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اب اندرونی نظام خود کو سمیٹنے کی تیاری میں ہوتا ہے۔ اس کا اثر براہ راست اس کی بھوک اور پیاس پر پڑتا ہے۔ وہ کھانے پینے سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات مکمل طور پر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے میں اہل خانہ یا تیماردار کو چاہیے کہ وہ روئی سے اس کے ہونٹوں کو گیلا کریں یا نرمی سے چمچ کے ذریعے تھوڑا پانی دینے کی کوشش کریں تاکہ وہ تکلیف سے بچا رہے۔ موت کے بالکل قریب یعنی چند گھنٹے پہلے جسم کی حاجات جیسے پیشاب اور پخانہ کی ضرورت بھی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ یہ علامت اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ جسم کے نظام اب سست روی سے بند ہو رہے ہیں۔ اسی مرحلے پر جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور مریض کے منہ سے کراہنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ یہ دراصل جسم کے اندر بڑھتے ہوئے درد اور اعضاء کی بوجھل ہوتی حرکت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مرنے والے شخص کی نیند میں بھی نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے اور جاگنے کی بجائے دن کا زیادہ تر حصہ سوتا ہے۔ یہ نیند دراصل اس کے جسمانی نظام کی کمزوری اور توانائی کی کمی کی علامت ہوتی ہے۔ میٹابولزم جو جسم کی توانائی پیدا کرنے کا بنیادی نظام ہے، آہستہ آہستہ مفلوج ہوتا جاتا ہے اور یوں مریض ایک نیند، بے ہوشی یا گہری نیند جیسی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ جب جسم مکمل طور پر رخصتی کی تیاری کرتا ہے تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، یعنی اوقات یہ دھڑکن اتنی مدھم ہو جاتی ہے کہ اسے ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نبض ڈوب جاتی ہے اور جسم پر ٹھنڈک چھانے لگتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح قفس عنصری سے پرواز کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ اعضاء کا ایک ایک کر کے خاموش ہو جانا، جسم کی گرمی کا زوال اور آنکھوں کی پتلیوں کا ساکت ہو جانا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ زندگی کا چراغ بجھنے کے قریب ہے۔ موت صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ ایک مکمل جسمانی اور روحانی سفر کا آغاز ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ابدی حیات کی دہلیز ہے۔ جس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ زندگی کی عارضی امتحان جان کر سنجیدگی سے جیتا ہے اور وہ ہر عمل کو آخرت کی کسوٹی پر رکھتا ہے، دل میں تقویٰ اور زبان پر سچائی رکھتا ہے۔ موت کی تیاری اس کے ہر فیصلے کو وزن دیتی ہے اور یہی شعور اسے فانی دنیا میں باوقار، باہدف اور باعمل بنا دیتا ہے۔ یوں موت کا فہم زندگی کو بامقصد بنا دیتا ہے۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو سکون اور خوشی والی بنا دے، ہر معاملے میں ہمیں اطمینان، راحت عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں ایسا نصیب فرما
کہ ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔